بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے آج بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو اولاد نرینہ عطا کرنے والے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرب، جس کے معنی ہے جنگجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسین ہے، اور یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے۔ بچپن میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیٹ پر بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیٹ مبارک پر پیشاب کر دیا تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بالکل ساکت ہو گئے کہ کہیں میرے حرکت کرنے سے حسین پیشاب نہ روک لے۔ چنانچہ جب وہ پیشاب کر چکے تو آپ اٹھے اور پیٹ پر پانی بہایا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے تو گلی میں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے اتنا پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا تھا کہ یہ حسین کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا تو یہ حسین کے پاؤں کی مٹی اپنے سر میں ڈال رہا تھا، اس لیے مجھے اس سے پیار ہے، اور میں قیامت کے دن اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو دیکھا تو خطبہ چھوڑ دیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے آ گئے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ گئے، تو جب تک امام حسین آپ کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ایک دفعہ دونوں شہزادوں نے تختی لکھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، بابا جان، ہم دونوں نے تختی لکھی ہے، آپ فیصلہ کریں کہ دونوں میں کس کی لکھائی اچھی ہے۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ دونوں میں سے کس کو کہوں کہ تمہاری لکھائی اچھی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اس کا فیصلہ اپنی والدہ سے کرواؤ، وہ تمہیں بتائیں گی کہ کس کی لکھائی اچھی ہے۔ دونوں شہزادے اپنی والدہ کے پاس آ کر کہنے لگے، امی جان، ہم نے تختی لکھی ہے، آپ فیصلہ کریں کہ دونوں میں کس کی لکھائی اچھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پریشان ہو گئی کہ دونوں میں سے کس کو کہوں کہ تمہاری لکھائی اچھی ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی فرمایا، اس کا فیصلہ تو تمہارے نانا جان ہی کر سکتے ہیں، انہی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کس کی لکھائی اچھی ہے۔ چنانچہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، نانا جان، ہم نے تختی لکھی ہے، آپ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی اچھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس کو کہوں کہ تمہاری لکھائی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک سیب دے کر بھیجا اور کہا، پیارے حبیب سے کہو، اس سیب کو ہوا میں اچھالو، جس تختی پر یہ سیب گرے گا اسی کی لکھائی اچھی ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تختیاں زمین پر رکھ کر ان کے اوپر ہوا میں سیب کو اچھالا تو اللہ کے حکم سے سیب ہوا میں ہی دو ٹکڑے ہو کر دونوں تختیوں پر گر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے، تم دونوں کی لکھائی اچھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 6-7 سال تھی۔ آپ ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ اس ممبر سے نیچے اتریں، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، جائیں آپ اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھیں۔ حضرت عمر ممبر سے نیچے اترے اور کہا، بے شک یہ تمہارے نانا کا ممبر ہے۔
لیکن میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، آپ اس ممبر پر بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا مجھے اس ممبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا تھا، اور آج حسین نے مجھے اس ممبر سے اتارا ہے، اور حسین نے ہی بٹھایا ہے۔ آج کے بعد کسی میں اتنی جرت ہے جو مجھے اس ممبر سے اتار سکے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا، تو اس نے کہا میں اپنے باپا جان جو امیر المومنین ہیں تمہاری شکایت کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے غلام ہو، تم شکایت کس سے کرو گے؟ عبداللہ بن عمر فوراً حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ حسین نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ آپ نے اسی وقت کاغذ اور قلم اپنے بیٹے کو دیا اور کہا اسی وقت جاؤ اور حسین سے کہو کہ لکھ کر دے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اور جب میں مروں تو یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا کہ قبر میں فرشتوں کو دکھا سکوں کہ میں حسین کا غلام ہوں۔